اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چار مینار محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، رکن اسمبلی یاقوت پورہ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ محترم جناب احمد بلالہ صاحب، رکن اسمبلی نامپلی محترم جناب جعفر حسین میراج صاحب، اورنگ آباد سے تشریف لائے مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، MLC ریاض الحسن افندی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ معزز صدور و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے غیور اراکین محبان مجلس، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار اور ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے جلسے حالات حاضرہ میں آپ نے شرکت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دوپہر میں 2 بجے سے لے کر شام میں 5 بجے تک قریب 3 گھنٹے مجلس اتحاد المسلمین کے موجودہ رکن اسمبلی اور بلدی حلقے کے تینوں اراکین بلدیہ کے ساتھ آج مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے تینوں بلدی وارڈ میں حلقہ اسمبلی چار مینار میں 15 کروڑ کی لاگت سے اسٹارم واٹر ڈرین، سیوریج لائن، پانی کی لائن، سیمنٹ روڈ اور VDCC روڈ کے نئے کاموں کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کے دن اور بھی حلقہ اسمبلی چار مینار کے جو دوسرے بلدی حلقے ہیں ان میں بھی جو کام منظور ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کاموں کا بھی افتتاح 4 تاریخ کے دن دوپہر میں ان ترقیاتی کاموں کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی چار مینار میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر محبوب چوک مرغی چوک میں ایک نئی مارکیٹ کا انشاءاللہ تعالی وہاں پر کام شروع ہوگا قریب میں، جس کی لاگت 36 کروڑ روپے ہے۔ اور وہیں پر لاڑ بازار میں جو فساد بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی قریب میں حکومت سے اس کی منظوری ملنے کے بعد 40 کروڑ کی لاگت سے وہ گلاس ری انفورس کانکریٹ دونوں جانب لاڑ بازار کے رہے گا۔ پھر میرعالم منڈی کو نئے طریقے سے بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی قریب میں شروع ہوگا، اس کی لاگت 16 کروڑ 14 لاکھ روپے ہے۔ سردار محل کو اثر نو اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی جلد شروع ہوگا، اس کی لاگت 30 کروڑ روپے ہوگی۔ اور پھر پتھر گٹی کا جو رینوویشن ہے، جو پتھر گٹی جو بنایا گیا پرانی عمارت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ کام کی منظوری مل چکی ہے، اس کی کل لاگت 30 کروڑ روپے ہوگی۔ اور وہیں پر میرعالم منڈی کی کمان جو بوسیدہ ہو چکی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالی قریب میں بلدیہ کی طرف سے اس کا ایڈمنسٹریٹو منظوری مل جائے گی اور قریب 90 لاکھ کی لاگت سے انشاءاللہ وہ کام شروع ہوگا۔ ویسے ہی خلوت میدان میں ایک کنونشن سینٹر اور سپورٹس کی فیسلٹیز کے لیے وہاں بنایا جا رہا ہے، وہ قریب 1 کروڑ کے قریب 60-70 لاکھ کے قریب وہ کام چل رہا ہے، زیر دوران ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد تکمیل کو پہنچے گا۔ وہیں پر اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر سالار جنگ میوزیم کے سامنے برج بنایا جا رہا ہے تاکہ اس برج کے اوپر جو ہمارے ٹھیلا بنڈی کے لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو اس مخصوص مقام پر رکھ کر وہاں پر ان کو کام کروایا جائے گا۔ پھر میرعالم منڈی میں اور آپ کے دیوان جوڑی کمان تک وہاں پر RCC NP 900 mm ڈائی کا اسٹارم واٹر لائن بھی کام تھوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اور بھی کام چلے گا۔
تو یہ تمام 10-11 کاموں کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور اس کی ٹوٹل اگر آپ کریں گے تو 209 کروڑ 35 لاکھ کی لاگت سے یہ پورے کام انشاءاللہ تعالی شروع بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ختم بھی ہوں گے، تکمیل کو پہنچیں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ترقیاتی کام حلقہ اسمبلی چار مینار میں انجام دیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سے کام کرنا باقی ہے انشاءاللہ تعالی، ان کاموں کو بھی ہم لوگ منظور کروائیں گے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، ترقیاتی کام ہو، اور عوام کی جو تکلیف ہے اس کو دور کیا جائے اور عوام کو سہولتیں ملتی رہیں۔ ابھی آپ نے سنا حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ تعالی اکبر باغ کے پاس وہاں پر ایک آئی ٹی ٹاور کا قریب میں انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس آئی ٹی ٹاور کے کام کے شروع ہونے کے بعد جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے اس شہر کے اس حصے سے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہائی ٹیک سٹی کو جا کر کام کرتی ہیں، اگر آئی ٹی ٹاور وہاں پر جب تعمیر ہو جائے گا تو بہت سے سافٹ ویئر کی کمپنیز اس آئی ٹی ٹاور میں آ کر اپنا کام شروع کریں گے، اور وہ بڑا ہی بہترین مقام ہے۔ سامنے اس کے میٹرو اسٹیشن بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایک بڑے دو تین ٹاورز وہاں پر آئیں گے۔ یہ مجلس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ مجلس آج بھی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو میٹرو کا کام جو پہلے منظور ہو چکا ہے، یہ جبلی بس سٹینڈ سے لے کر دارالشفا گراؤنڈ کے سامنے سے لے کر والٹا ہوٹل سے لے کر فلک نما تک، اس کام کو فوراً شروع کیا جائے۔ پچھلے سال کے بجٹ میں یہ کام منظور بھی ہوا، مگر افسوس کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کام نہیں شروع کیا گیا۔ اب 2022-23 کا بجٹ تلنگانہ کا فروری میں شروع ہوگا۔ مجلس اس بات کا پھر سے مطالبہ کرتی ہے، اسمبلی میں بھی مجلس کے اراکین اسمبلی نے اس بات کا پرزور مطالبہ کیا کہ پرانے شہر کے اس حصے میں جو میٹرو کا کام فلک نما تک منظور ہو چکا ہے اس کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، اور یاقوت پورہ اور بہادر پورہ میں جو روڈ وائنڈنگ کے کام کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قریب میں وہ کام شروع کیا جائے گا، کیونکہ اس روڈ وائنڈنگ کے لیے جو پروپوزل بنایا گیا ہے قریب 200 سے 250 کروڑ روپے کی ضرورت ہے حلقہ اسمبلی بہادر پورہ اور یاقوت پورہ میں روڈ وائڈننگ کے جو ان کاموں کو شروع کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام جلد سے جلد شروع کیے جائیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں دعا کریے کہ یہ جو ترقیاتی کام کرانے کا مجلس اتحاد المسلمین کا منصوبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہم کو کامیابی دے تاکہ عوام کو راحت مل سکے، اور عوام کو جو تکالیف ہے اس تکالیف کو ہم اس میں کمی لائی جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان قریب میں چند دنوں میں ماہ رجب شروع ہوگا، اور پھر شعبان کا مہینہ آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا۔ تو میری اور ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کے سلسلے میں ماہ رجب اور شعبان کی قدر کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو رمضان کے مبارک مہینہ ہم کو ملے، اور ہم اس کے فیوز و برکات سے، اس کے ہر لمحے سے، وہ مبارک مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو وہ ماہ مبارک عطا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں شب معراج کی رات، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اسی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کو اپنی امامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اسی سفر معراج کے بعد ہم تمام پر مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی۔ پھر اسی ماہ رجب میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آمد ہوئی، اور
ہم تمام کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کی زندگی کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی تقریر کو اس دوسری جانب لے جانے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ماہ رجب میں ان دو تاریخوں کو یاد رکھیں کہ جس دن شیر خدا کی آمد ہوئی اس تاریخ کو یاد رکھیے، اور مجھ سے بہتر علماء کرام آپ کو بتائیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں، شیر خدا کے بارے میں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کا شعر آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ جب شیر خدا حضرت علی کی پیدائش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے آغوش میں اپنے گود میں لیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے آغوش میں اپنے گود میں لیا تو حضرت علی نے اپنی آنکھ کھولی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ علی، میں نے جب تمہیں گود میں اٹھایا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں دیکھتے، مگر تم نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت اس عمر میں بھی اس شعور کے اس مقام پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جب اپنی آنکھ کھولوں تو میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام سے حدیث شریف سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اس کی پہچان منافق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کی عمر علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8 سال تھی یا 7 یا 10 سال تھی۔ آپ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا امت کی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے چچا سے پوچھو کہ کیا تم دین کو قبول کرو گے۔ وہ جا کر اپنے والد سے پوچھتے ہیں ابو طالب سے، تو فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کریں گے تم اس کو قبول کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں یہ بھی آیا، علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ گھر میں آپ نے اہل قریش کو دعوت دی کھانے کی کہ آؤ تم دین کو قبول کرو، دین اسلام کو، میرے کام میں تعاون کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ تو سب کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ابو جہل تھا، شعبہ تھا، تمام بڑے بڑے اہل قریش کے وہ لوگ تھے۔ تو علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا اور پڑھا کہ جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو آپ کی عمر ابھی 8-9 سال کی تھی، آپ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ دین اسلام کی دعوت دو۔ تو علماء کرام نے بڑا خوب لکھا کہ شیر خدا نے
مکے سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کے خندق تک، خندق سے لے کے خیبر تک، اور خیبر سے لے کے حضرت علی نے کوفہ تک اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ عظمت علی کے بارے میں لکھا، کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے، ایک انسان کی شکل میں آ کر حضرت علی سے پوچھے کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل جو انسان کی شکل میں تھے ان سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جبرائیل کہاں ہے ابھی؟ حضرت علی آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھ کر کہا کہ یا تو تم جبرائیل ہو یا پھر میں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آپ علی ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ عظمت علی کے بارے میں شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور بتوں کو مکے سے، حرم سے صاف کیا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا بت حبل، اس کو کعبۃ اللہ پر رکھ دیا گیا تھا، یا دوسری روایت میں آیا کہ اونچے مقام پر رکھا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی، تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو۔ جب شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک پر کھڑے ہو کر اس بتوں کو صاف کر رہے تھے تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ علی، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے حجابات اٹھ گئے، میں جس طرف اپنا ہاتھ پھیلاتا ہوں وہ چیزیں میری ہاتھ کو لگ جاتی ہیں۔ اور پھر بعد میں جب حضرت علی کعبۃ اللہ کی زمین پر آئے، کندھے مبارک سے اتر کر، حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی اونچائی پر تھا، پورے حجابات اٹھ گئے تھے، اب زمین پہ آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، تمہیں اٹھانے والے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمہیں زمین پہ لانے والے کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی 20 رمضان کو کوفہ میں، ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا، حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا، جسم سے خون بہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو علماء کرام نے لکھا، میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں علی، تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑھی مبارک لال ہو جائے گی۔ اور جب کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے وقت شیر خدا پر حملہ کیا اس شیطان نے، حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی، تو آپ نے پکار کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ روایتوں میں آیا کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں بانٹا، اور وہیں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شیر خدا نے دعا کی، یا اللہ میں نے غریبوں میں، حقداروں میں ان مال کو پورا بانٹ دیا یا اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظمت علی ہے، اور یاد رکھیے
اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیر خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم علی کے نام لیوا ہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور نوجوانوں جو شیر خدا کا نام لیتے ہیں، سنو شیر خدا نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا قطرہ گرے گا اور سمندر سوکھ جائے گا، اور اس سوکھی ہوئی زمین پر اگر گھاس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، تم کس زبان سے، کس منہ سے شیر خدا کا نام لوگے؟ بلکہ جو لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، تم کس منہ سے، کس زبان سے شیر خدا کا نام لوگے؟ تم کس زبان سے ان کا نام لوگے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنی زبانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن سنت پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، تبھی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مقدر میں آئے گی۔ اگر ہم نفاق کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھیے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا، اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمتوں کو اور مضبوط کریے، نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیز کا دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر فیصلہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم شیر خدا کے نام لیوا ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح شیر خدا نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو ہلایا، اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایک اونچا دروازہ تھا، کسی نے کہا 40 فٹ اونچا، 40 فٹ وڈ تھی، شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اس کو ہلایا اور جب اکھاڑ کر پھینکا تو 40 فٹ دور جا کر گرا۔ اللہ پر اٹوٹ یقین رکھو، اور ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کی آل اہل بیت کا واسطہ، تجھے شیر خدا کا واسطہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اس ملک میں جو چاروں طرف سے ہم کو دبانے کی اور ہمارے وجود کو مٹانے کی کوششیں وہ شیطانی طاقتیں کر رہے ہیں، پروردگار تجھے تیرے شیر خدا کا واسطہ ہمارے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھ یا اللہ۔ رب کریم انشاءاللہ تعالی ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے گا۔ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو قرآن اور سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گا، شیر خدا سے محبت کرنا پڑے گا، خلفائے راشدین سے محبت کرنا پڑے گا، اور ان کی تعلیمات پر جب عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے نئی نئی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج سے تھوڑے دن پہلے جلسہ ہوا بہادر پورہ میں، کشن باغ پر جلسہ ہوا، تو میں نے اس جلسے میں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائٹر وین میں، کانگریس کے بہت بڑے لیڈر کے بارے میں کہہ دیا، تو پورے کانگریسیوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ایسا دکھ رہا تھا کہ ان کو سونا، ان کا بیٹھنا، ان کا آرام کرنا پورا برباد ہو گیا۔
माने ऐसा वो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। माने ये कांग्रेस के और ये जो अपने आप को सेक्युलर और लिबरल लोग बोलते हैं, इनका एक उसूल है, तुम सबको बोलना, गांधी परिवार को नहीं बोलना। और फिर दूसरी तरफ ये संघ परिवार है, तुम सबको बोलो, हमारे मोदी को मत बोलो। यानी ये क्या है, तुम लोग आसमान से टपके क्या? अगर हम बोले हैं तो इतना चीखे मारे हैं। बाज लोग तो लिखे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप इतना पढ़े हुए हैं, इतना वो फुला वहां से पढ़े, यहाँ से पढ़े, ये आपको जेब नहीं देता ये ऐसा बोलना। अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के स्किप राइटिंग पे बोलूं? तुम जो बोलेंगे मैं बोलूं? तुम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के तबलची हो गए, गाओ तुम, कौन रोक रहा तुमको? मगर मेरी जबान तुम्हारे सोच के मुताबिक नहीं चलेगी। कर चलिए, मैं तो एक लाइटर वेन में कहा तो किसी कांग्रेसी ने कहा आपको जेब नहीं देता। अरे जेब देता नहीं देता मेरी जूती पर। पहले ये बताओ कि जम्मू में जो आसिफा बच्ची का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, उन कातिलों की और रेप करने वालों की तायीद करने वाला तुम्हारे नेता के साथ चल रहा है। बताओ फिर क्या है ये? इस पर कोई जवाब देंगे आप? तो बोले नहीं, कोई भी आ सकता। अच्छा, कोई भी आ सकता है तो फिर आसिफा क्या क्या करोगे? यानी आसिफा का बाप भी आएगा और उस कातिलों की तायीद करने वाला भी आएगा। माने आप ये समझ रहे हैं कि कातिल की तायीद करने वालों को और एक 8 साल की बच्ची के बाप को भी बुलाएंगे? ये कौन सा आपका उसूल है? ये कौन सी आपका तरीका है? कहां जा रहे आप? मुझे गाली दो, फकर नहीं पड़, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को। जितनी गाली दे सकते दो, डिक्शनरी में जितनी गाली है खाली कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच्चाई है। फिर इनके लीडर कहते हैं कि विकी लीक्स, आप देखिए विकी लीक्स 2009 में जो भी विकी लीक्स आया था उसमें कहा गया, उनके लीडर ने कहा कि भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे जब आप अमेरिका के एम्बेसडर को ये कहती हैं, आप तो सरकार में थे ना, 10 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया उस हिंदुत्व की शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। अरे भाई आपकी कौन सी सेटिंग है हम मोदी के साथ, बता दो मेरे को, कौन सी सेटिंग है? जब आप कब कहा था आपने? विकी लीक्स में कहा था 2009 में, आप बैन करना था उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, आपने कुछ नहीं किया। आपने अकबर ओवैसी को जेल में डाला, आपने जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला, और वो जेल में था तो मेरे को भी जाके बोलो प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जगन तुम्हारी बात सुनता। आप बताओ आपने क्या किया भाई? आखिर आपका चक्कर क्या है? कौन सा आप ऐसी सेटिंग करके बैठे हुए हैं नहीं मालूम। माने अजीब और गरीब मामला है। माने वो कोई किसी ने अच्छा कहा मुझे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है जो भी करेंगे। आप बताइए कौन सा काम आप कर रहे हैं? और आप हम पे उंगली, जहां के इलेक्शन लड़ते उनके लड़ने से उन्हें जीत जाते। अरे कब तक बोलेंगे बाबू मैं मर्द नहीं मेरा भाई मर्द? आप कभी देखे कि आप में कितनी कमजोरी है? इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि थकन के बावजूद भी इम्तियाज साहब आज के जलसे में शिरकत किए। 15 साल कांग्रेस हुकूमत की महाराष्ट्र में, 15 साल वहां पे कांग्रेस आज कौन से तीसरे नंबर पे है? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, नंबर 4। अब मैं बोलता नहीं तो नंबर 2 है, बोलते हमको लिख जा रहे, उधर मिला रहे। नंबर 4 है आप, नंबर 4 है। अब वहां पे इम्तियाज जलील के पीछे पड़ गए, ए इम्तियाज तू क्या कर रहा है? क्या करना, हमारा काम हम करेंगे। आप 4 नंबर पे आ गए। गुजरात में हम 13 सीट लड़े, कोई भी नहीं जीते। नहीं, वो हैदराबाद से शेरवानी आई थी, हमको परेशान कर दिया। अरे 13 लड़े, बाकी सब छोड़ दिए, लड़ो जीतना था नहीं।
ہر جگہ پر. یعنی آپ کے ساتھ جب ہم تھے 1998 سے جب چندرا بابو نائیڈو متحدہ آندھرا پردیش میں بی جے پی کی تائید کیے، 98 سے لے کر 2012 تک ہم کانگریس کی تائید کرے. جب کیا دودھ کے دولے ہوئے تھے؟ تمہارے دولے بھائی تھے ہم. 2099 میں ممتاز خان صاحب ایم ایل اے تھے، راجشیکھر ریڈی اپوزیشن لیڈر تھے. پھر 2004 میں تلگو دیشم گئی، کانگریس آئی، سرکار بنی دلی میں. 2004 سے 2012 تک ہم سپورٹ کیے. 2008 میں نیوکلیر ڈیل کی بات آئی، مجلس سپورٹ کی. اچھا، حد تو یہ ہے کہ اس وقت آندھرا پردیش کے اسمبلی میں کرن کمار ریڈی چیف منسٹر، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ان کی پارٹی لے کر آئی. ان کے پارٹی کے ایم ایل اے اپوز کرے، کون ساتھ دیے؟ مجلس ساتھ دی. ہم چھوڑے 2012 میں کیونکہ حیدرآباد میں فساد ہو رہے تھے، چاقو مارا جا رہا تھا راتوں میں، حالات خراب تھے. مگر اب ہم کو بولتے نہیں آپ بی ٹیم فلاں ٹیم. ارے بھائی ایک بات سن لو، میں پورے سیکولر پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں الیکشن ہماری جماعت لڑے گی، بھاڑ میں جائے تمہارا، تم ہارو جیتو میرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے کو ایک بات آپ بتا دیجئے جو اپنے آپ کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں، تمہارا کون سا سیکولرزم ہے میرے کو بتاؤ. تم آج مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہو، تم اپنے پارٹی کے مسلمانوں کا نام لینے سے ڈرتے ہو. اسد الدین اویسی تو دور کی بات، تمہارے بازو تمہارے پارٹی کا مسلمان کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہے، جس نے اپنی زندگی لگا دی تمہاری پارٹی میں. مثال کے طور پر بہار میں لالو کی پارٹی ہے، ان کے ایک بہت بڑے مسلم لیڈر ہیں، برسوں سے لالو کے ساتھ تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا جو امریکہ میں پڑھتا ہے وہ واپس آئے گا بہار کو، تو ان کے پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بھارت کو واپس مت آؤ، یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے. بولو ان سے پوچھو کیوں کہا انہوں نے، آپ کی پارٹی کے ہیں، ان سے پوچھو. آپ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے، اکھلیش یادو، ملائم سنگھ یادو کی سیٹ اپنی پتنی ان کی جیت جاتی ہے، بیگم صاحبہ. اور کون ہار جاتے؟ اعظم خان ہار جاتے. یہ کیا ہے بھائی بتائیے، کیسے ہار جاتے اعظم خان رامپور سے اور آپ جیت جاتے ہیں مین پوری سے؟ ہم یہ سوال کرتے تو ان کو تکلیف ہو جاتی. آخر 186 سیٹ 2019 میں کانگریس اور بی جے پی لڑے، کتنی جیتی کانگریس؟ مجلس تھی نہیں وہاں پہ، 15 سیٹ. پوچھو کانگریسیوں سے، جب یہ چپتے ہوئے سوالات میں کرتا ہوں تو بولتے نہیں تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. میں کیا الادین کا چراغ ہوں، جن ہوں تمہارے پیچھے آنے کو؟ وہ تمہارا جن تم کو ہرا رہا، میں جن بولا تو اس پہ اتنی تکلیف ہوئی ان کو. جن بولے کیا بولوں اس کو، کیا بولوں بتاؤ آپ؟ نہیں کیوں بولے؟ رہے بھائی لائٹر وین میں بولا. تم اتنا اس کو، میں نے پورے سوشل میڈیا پہ میری تقریر کو اتنا چلائے کہ جو لوگ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیے. ماشاءاللہ ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. مانے جو کام آپ کا دوست نہیں کرتا یہ دشمن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. مانے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ ان سے پوچھے جا کر یہ سیکولر پارٹی سے، بھائی آپ مسلمان کا نام کیوں نہیں لینا چاہتے؟ تو بولیں گے ارے نہیں بی جے پی سے لڑنا ہے. اچھا بی جے پی سے لڑیے، کون نہیں لڑو بول رہا آپ کو؟ لڑیے، لنگوٹ کسیے، لڑیے، ہم بھی لڑ رہے ہیں. نہیں مگر اگر ہم مسلمان کا نام لیں گے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا. اچھا کیسے فائدہ ہوتا بھائی بتاؤ، کیسے فائدہ ہوتا بتاؤ؟ ہم بھی تو جاننا چاہ رہے کیسے فائدہ ہوتا. ہمارا ووٹ تو چاہیے مسلمانوں کا آپ کو، مگر ہمارے ساتھ ٹھہرانے کے لیے ہم آپ کے لائق نہیں ہیں. ووٹ تو چاہیے مگر عزت نہیں دیں گے.
ووٹ تو چاہیے مگر زبان سے نہیں بولیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں، ڈر ہے مودی کو فائدہ ہو جائے گا. اور خود کانگریس کے بہت بڑے لیڈر جو ملک کے ڈیفنس منسٹر تھے اینتنی نے کہا حالیہ دنوں میں کہ اب ہم زیادہ مسلمانوں کی تائید میں نہیں بولنا چاہیے.